بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. چیپٹر ہے ہمارا خوشی کا دن. دیکھیں، خوشی کا دن سے مراد وہ دن جو ہماری انسان کی زندگی میں خوشی لے کر آئے. اچھا، خوشیاں ہم مختلف طریقے سے مناتے ہیں. گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں یا سالگرہ ہو گئی یا کچھ ہو گئی، یعنی ہم اپنے خوش ہونے کے بہت سے طریقے مناتے ہیں. مگر باحیثیت مسلمان، ہم مسلمان ہیں، ہم تمام مسلمانوں کا بھی خوشی کے دن ہے. جیسے یہ دیا ہے یہ دن، خوشی کے دن سے مراد مسلمانوں کا ایک اہم تہوار عید الفطر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. عید الفطر یکم یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو رمضان کے 30 فرض روزوں کے انعام کے طور پر دی گئی ہے. اس چیپٹر میں 2 کردار ہیں، زارا اور علی. زارا اور علی نے بھی عید کی تیاری کی. زارا نے اپنے ہاتھوں میں مہندی لگائی، عید کی صبح اٹھتے ہی سب کو عید مبارک کہا اور تیار ہونے لگی. علی نے کرتا شلوار پہنا، اور اس نے جو کرتا شلوار پہنا تھا اس پر کوٹی اور ٹوپی شیشے والی پہنی. علی اپنے کزن، دادا جان اور ابو کے ساتھ مل کر سب سے پہلے میٹھا کھا کر یعنی سوئیاں کھا کر پھر یہ لوگ سب عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ چلے گئے. عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں موجود لوگوں نے ایک دوسروں سے گلے ملے اور گھر آ کر گھر والوں کو بھی عید مبارک کہا. عید ایک خوشی کا تہوار ہے، مگر اس تہوار کو جتنے اچھی طریقے سے بچے مناتے ہیں وہ بڑے نہیں کر پاتے. بڑوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس تہوار کے بارے میں اپنی روایت جو ہے وہ سمجھاتے ہیں کہ کیا کیا جاتا ہے. بڑے بچوں کو عیدی دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے زارا اور علی کو بھی عیدی ملتی ہے. عیدی لیتے وقت وہ السلام علیکم کہتے ہیں اور عیدی اپنی جیب اور پرس میں رکھ لیتے ہیں. علی کے دوست راحل سے اس کی ناراضگی تھی، دونوں میں ناراضگی ہو جاتی، مگر کہتے ہیں عید تو وہ دن ہے جس دن مسلمان خاص طور پہ تمام گلے شکوے بھول جاتے ہیں اور آپس میں گلے ملتے ہیں. اسی طریقے سے علی اور راحل میں بھی کچھ ناراضگی تھی، مگر علی اور راحل ایک دوسرے سے خوشی خوشی گلے ملے، کیونکہ عید کا دن تو خوشیوں کا دن ہوتا ہے. عید خوشیوں کے دن کے ساتھ شیر قورمہ، کباب اور مزے مزے کے کھانے اور تمام خاندان والوں سے ملنے ملانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. علی اپنی پھپھو جان سب سے عید ملتا ہے اور عیدی لیتا ہے. یعنی اس چیپٹر میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ نے اگر ہمیں تحفے میں عید کا دن دیا ہے تو یہ عید کے دن صرف یہ نہیں ہے کہ اس دن آپ خوب مزے کریں، سوئیں، اٹھیں بیٹھیں، یہ نہیں ہے. یہ عید کے دن کے بارے میں ہماری جو روایت ہے کہ عیدی دی جاتی ہے، لی جاتی ہے، نئے کپڑے ہوتی ہے، نئے کپڑے ہم پہنتے ہیں، اور دوسروں کو بھی، غریبوں کو بھی اس تہوار میں شامل کرتے ہیں. اس چیپٹر میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. آپ کو میرا یہ سمجھایا ہوا کام انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئے گا اور آپ اس کام کو بہت اچھی طریقے سے اپنی کاپی پہ کر سکیں گے. السلام علیکم. آئی ایم اردو ٹیچر آف شوکت میموریل پبلک اسکول. آج میں کلاس 2 کا چیپٹر تیمارداری آپ کو سمجھاؤں گی. تیمارداری کے معنی ہیں مریض کو تسلی دینے کے انداز. آج اس چیپٹر میں احمد کی جماعت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ احمد کی مس جب جماعت میں آتی ہیں تو ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا میرے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ کارآمد باتیں بتاؤں. اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو یا کوئی بیمار ہو جائے تو آپ اس کی دیکھ بھال کس طریقے سے کریں گی. انہوں نے کہا کہ بچوں آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ بیماری میں انسان کو زیادہ آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے بیمار کی نیند کا خیال رکھیں. اور ظاہر سی بات ہے بیمار کو نیند جب صحیح آئے گی جب اس کا بستر صاف ہوگا. جب مریض سو رہے ہوں تو شور نہ کریں،
بہت ہلکی آواز میں بات کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو یہ چھوٹی چھوٹی سی آوازیں بھی ہیں نا, وہ ان کے نیند میں کیا کرتی ہیں, خلل کرتی ہیں. مطلب انسان اپنی بیماری سے تو پریشان ہوتا ہے, مگر جب وہ ادھر ادھر کی باتیں سنتا ہے تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور بیماری بڑھ جانے کے امکان زیادہ ہوتا ہے. تیز بخار میں مریض کو ہمیشہ زیادہ کپڑوں میں نہیں لپیٹنا چاہیے, بلکہ اگر وہ چادر بھی مریض اوڑھے ہوئے ہوں تو ان کی چادر کو ہٹا دینا چاہیے اور ہمیشہ پنکھا تیز کر دینا چاہیے. اگر بخار بہت زیادہ شدت اختیار کر لے تو گیلے کپڑے کی پٹیاں ماتھے, ہاتھ اور پیروں پر رکھیں تاکہ بخار کم ہو جائے. ہمارے گھر میں اگر کبھی کوئی بیمار ہو تو ہم یہ تمام طریقے استعمال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر نے یہ کچھ آسان طریقہ بتایا تھا. اسی طریقے سے مریض کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھنا چاہیے. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے. ہمیں کھلانا بھی ضروری ہوتا ہے اور ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یہ بیماری زیادہ نہ بڑھ جائے. اسی لیے ہمیشہ ہلکی اور سادہ غذا, مثلاً دلیا بنا لیں, کھچڑی بنا لیں, دودھ پلائیں یا پھلوں کا کوئی سا بھی رس ہو. آپ چاہیں تو سوپ بھی دے سکتے ہیں. ہاں یاد رکھیے گا, بیمار کو ہمیشہ ابلا پانی, جو بوائل پانی ہوتا ہے وہ پلائیں, یا پھر آپ باہر سے بھی پانی لے سکتے ہیں, جیسے ہمارے اور پانی ہم باہر سے خریدتے ہیں وہ لے سکتے ہیں. اچھا, مریض کو اگر دستوں کی شکایت ہو, بیماری ہو جائے اگر کسی مریض کو, تو آپ اس کو ORS ضرور پلائیں. ORS یا نمکول بازار میں ملتا ہے اور گھر پہ بھی بنایا جا سکتا ہے. بیمار لوگوں کو توجہ کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم پر توجہ دی جائے. اسی لیے ہمیں مریض سے یہ نہیں کہ اچھا کھانا کھلا دیں, مطلب ہلکا پھلکا کھانا کھلا دیا, اس کو آرام کا بھی خیال کیا, مگر کیا کر دیا, مریض کو تنہا چھوڑ دیا. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ان سے باتیں کرنا چاہیے, ان کا دل بہلانا چاہیے تاکہ وہ جلدی تندرست ہو جائیں. یہ تمام آسان طریقے ہیں جو کہ احمد کی جماعت میں آئے ہوئے ڈاکٹر نے بتائے. اس سے کیا ہوا, ہم سب کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا. ہم نے ظاہر سی بات ہے یہ چیپٹر میں نے آپ کو سمجھایا, آپ نے یہ چیپٹر سمجھا, تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام باتیں میری سمجھ میں آئی ہوں گی. اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا تو آپ یہ کام اپنے مریض کا بھی بہت اچھی طریقے سے خیال کر سکتے ہیں.